بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم علماء کرام اور طلباء اعزام، اللہ جل شانہ کی توفیق سے آج ہم ذوی الفروض کے حصص ذکر کریں گے، اور ذوی الفروض کے احوال یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اصل چیز علم میراث میں ذوی الفروض کو یہ حصص دینا۔ سعد المیراث میں جو قواعد چند محدود قواعد ہیں اور وہ بھی بہت آسان ہیں، تو ان میں بہت کوشش کرنا ہوگا۔ سوالات ہم نے آپ کو کتاب میں دیے ہیں، وہ آپ نے حل کرانے ہوں گے۔ تو آج کے درس میں ہم 4 ذوی الفروض وہ پڑھیں گے۔ آپ کے ساتھ PDF کی شکل میں وہ ضابطہ موجود ہے، ان میں یہ ذوی الفروض ذکر ہے، ذوی الارحام ذکر ہے، عصبات ذکر ہے، اور ان کے احوال ذکر ہے۔ تو ایک تمہیدی بات یہ کہ آپ نے مسائل اس صفحہ سے حل کرنا ہوگا، ایک صفحہ جو ہے نا ضابطے کی شکل میں، اس سے یہ آپ نے سوالات حل کرانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ذی فرض کو ایک حصہ آپ دینا چاہیں تو آپ نے شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا، شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا، شرائط کو دیکھنا ہوگا۔ جب وہ شرائط موجود ہو جائے تو جس حصے کے لیے جو شرائط ذکر ہوئے ہیں، جب وہ شرائط موجود ہو جائے تو آپ نے ذوی الفروض میں سے ان کو اپنا حصہ دینا ہوگا۔ یہ قانون ہے، اذا وجد الشرط وجد المشروط۔ جب شرط موجود ہو جائے تو مشروط خود بخود یہ موجود ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ فَانْتَفَى الْمَشْرُوط۔ جب شرط کا انتفاع آ جائے تو مشروط کا بھی انتفاع آ جاتا ہے۔ تو ذوی الفروض کے احوال ہے اور ان کے لیے شرائط ہے کہ ان کو یہ حصہ کب دیا جائے گا اور یہ حصہ کب دیا جائے گا، تو ان کے لیے ہم نے شرائط ذکر کیے ہیں۔ آج کے درس میں ہم خاوند کے احوال ذکر کریں گے۔ شریعت نے خاوند کے 2 حصے مقرر کیے ہیں، ایک نصف ہے، دوسرا ربع ہے۔ تو خاوند کو میت کے ترکہ سے نصف کب دیا جائے گا، تو اس کے سامنے ہم نے اولاد لکھا ہوا ہے اور اولاد کے ساتھ کراس کا نشان لگایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے ورثاء میں سے خاوند کے ساتھ میت کے اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو نصف دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، وہ فوت ہو گئی اور اس سے خاوند رہ گیا، ماں باپ رہ گیا، اور اس بیوی کے اولاد نہیں ہے، تو ابھی آپ نے خاوند کو کتنا حصہ بیوی کے ترکہ میں سے دینا ہوگا، تو وہ نصف۔ اور دوسرا حصہ شریعت نے جو خاوند کا مقرر کیا ہے وہ ربع ہے۔ تو ربع خاوند کو کب دیا جائے گا، اور ربع 24 میں یہ 6 ہے۔ تو خاوند کو ربع اس وقت دیا جائے گا جب خاوند کے ساتھ ورثاء میں سے میت کے اولاد آ جائے۔ مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، وہ فوت ہو گئی اور اس سے ایک خاوند رہ گیا، ماں باپ اور 2 بیٹے رہ گئے۔ تو ابھی مسئلے میں خاوند کے ساتھ اولاد آ گئے، تو اس وجہ سے خاوند کو ابھی ربع یعنی 6 حصے 24 میں سے وہ ملیں گے۔ دوسرا ذوی الفروض میں سے وہ بیوی ہے۔ بیوی کی بھی 2 حصص شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ بیوی کا پہلا حصہ وہ ربع ہے۔ تو بیوی کو ربع یہ کب دیا جائے گا، جب میت کے اولاد نہ ہو۔ مثال کے طور پر خاوند فوت ہو گیا اور اس سے ایک بیوی اور ماں باپ رہ گئے، تو بیوی کے ساتھ میت کے اولاد نہیں آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بیوی کو خاوند کے ترکہ میں سے یہ ربع ملے گا۔ دوسرا حصہ بیوی کا وہ شریعت نے ثمن مقرر کیا ہے۔
24 میں سمن یہ 3 ہے، 8 کو 3 میں ضرب دے تو اس سے 24 آتا ہے۔ تو اس کو سمن کب دیا جائے گا؟ جب میت کے اولاد آ جائے۔ مثال کے طور پر خاوند وہ فوت ہو گیا اور اس سے ایک بیٹی رہ گئی اور ایک خاوند سے ایک بیوی رہ گئی اور ماں باپ رہ گئے۔ تو اب بیوی کے ساتھ میت کے اولاد بیٹی بھی آ گئی، تو ابھی بیوی کو یہ سمن ملے گا۔ آج کے درس میں ہم نے 2 ذیل فروض پڑھ لیے، انشاءاللہ باقی ذیل فروض وہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔